الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم 11ویں شریف کے اجتماع میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو کچھ ولایت کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں، اولیاء کرام کے درجے کیا ہیں، اور پھر کچھ تذکرہ پیران پیر، پیر دستگیر، روشن زمین، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل لامکانی، الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے بیان اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اور اولیاء کرام کے بارے میں کچھ سنیں، بڑی پیاری حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت کے متعلق سنیں گے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہر شخص بھی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میری حاضری ہو، قیامت کا دن ہو، جب اعمال تولے جائیں تو رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یقیناً جو یہاں اجتماع میں موجود ہیں وہ بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا میں جہاں جہاں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے، ہم سب کی یہ تمنا ہوا کرتی ہے جب ہم بارگاہ الہی میں پیش ہوں رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ کعبے کے بدر الدجا وہ آقا جن پر ہم سب فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑا پیارا فارمولہ، بڑا خوبصورت نسخہ عطا فرماتے ہیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اسے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ سبحان اللہ، کثرت سے درود پاک پڑھنے والے سے مولا کریم راضی ہو جائے۔ اللہ اللہ، ہمیں اور کیا چاہیے کہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، گناہوں کا انبار ہے، خطائیں ہی خطائیں ہیں، بلکہ یہ خوف دل کو کھائے جاتا ہے کہ جب اعمال تولے جائیں گے، جب گناہ گاروں اور نیکوکاروں کے درمیان ڈسیشن فیصلہ سنایا جائے گا، اس دن ہمارا کیا بنے گا؟ جو آقا پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا اس سے رب بھی راضی ہو جائے گا۔ آئیے اپنی عادت بناتے ہیں، بڑی رات ہے، اچھی اچھی نیتیں کرنے کی رات ہے، تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام ایک ایسی حقیقت ہے کہ آج بھی دنیا کا نظام اولیاء کرام کی برکتوں سے چل رہا ہے۔ اولیاء کرام کا فیضان آج بھی پوری دنیا میں عام ہے۔ ہم قرآنی آیات کا مطالعہ کریں یا احادیث کرام کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو مالک کریم نے کیسے کیسے مرتبوں سے نوازا ہے۔ آج انشاءاللہ چند ولایت کے بارے میں باتیں سنیں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اسپرچول جو اسٹرکچر ہے دنیا کا، یہ روحانی جو ڈھانچہ ہے کہ کس طرح نظام دنیا کو مالک کریم نے اولیاء کرام کے سپرد فرمایا ہے، کس طرح اقطاب، اوتاد، اولیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس روحانی اس اسپرچول اسٹرکچر کو لے کر چل رہے ہیں۔ آج کچھ احادیث کی روشنی میں، کچھ روایتوں کی روشنی میں، کچھ آیات قرآنی کی روشنی میں ولایت کے اس اسپرچول جو اسٹرکچر ہے، روحانی اسٹرکچر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کئی مقامات پر اولیاء کرام کے بارے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے، ہم نے کئی بار سنی ہوگی، پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں ارشاد ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، سن لو، بے شک اللہ عز و جل کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم،
وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے. پتا چلا کہ اللہ کے ولیوں کا اسٹیٹس لوگوں سے، عام لوگوں سے بلند و بالا ہے. اس حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر عطائیں فرماتا ہے اپنے نیک بندوں پر. بخاری شریف کی حدیث ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا. اور ایک اور روایت میں یوں ہے کہ میرا بندہ کسی ایسی شے سے میرا قرب نہیں پاتا جو فرض کو ادا کرنے سے زیادہ پسند ہو. مزید فرمایا اور میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. آگے فرمایا اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اور مجھے کسی کام میں تردد نہیں جسے میں کرتا ہوں. میں کسی کام کے کرنے میں کبھی اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح جانے مومن قرض کرتے وقت تردد کرتا ہوں کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے مکروہ سمجھنے کو برا جانتا ہوں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب اس کے بارے میں امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کا مطلب اور معنی کس طرح بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں. ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ امام راضی فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا نور جلال جب بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو وہ ہر آواز کو سن لیتا ہے، نزدیک ہو یا دور. اور جب آنکھیں نور جلال سے منور ہو جاتی ہیں تو دور اور نزدیک کا فرق ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہر گوشائے کائنات پیش نظر ہوتا ہے. اور جب وہی نور بندے کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتا ہے تو قریب و بعید، مشکل و آسان میں اسے تصرف کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ باتیں، یہ اولیاء کرام کی کرامتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطائیں کہ رب کی قدرت اس کی آنکھ بن جائے، قدرت جو ہے اس کے سماعت میں شامل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں اس کے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اعضاء میں شامل ہو جائیں. یہ فقط کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ اگر تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ 1400 میل کی مسافت سے دشمنوں کے گھیرے میں آتے ہوئے ایک لشکر تھا جو نہامن کے مقام پر مدینہ منورہ سے 1400 مائل دور تھا. حضرت ساریہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے. امیر المومنین منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، مدینہ طیبہ کی ایک مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور وہاں سے آواز لگاتے ہیں اے ساریہ پہاڑ کا خیال کرو. ادھر انہوں نے آواز لگائی 1400 مائل دور. حضرت ساریہ کہتے ہیں میں نے عمر فاروق کی آواز وہاں سنی. کسی صحابی نے یہ نہ کہا کہ حضرت 1400 میل دور آواز لگا رہے ہیں، کوئی موبائل فون بھی نہیں ہے، کوئی ٹیلی کمیونیکیشن بھی نہیں ہے، یہ آپ کی آواز وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ ارے صحابہ کا بھی ایمان تھا. امیر المومنین اس نبی کے غلام ہیں جس کو اللہ نے ساری برکتیں عطا فرمائی اور اللہ کے ولیوں کو یہ کمال حاصل ہے. یہ صحابہ کا بھی عقیدہ. امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس کمال کی بات کی جائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ آئے کہ حضور دریائے نیل جو ہے اس کے لیے ایک بڑی عجیب و غریب رسم یہاں پر مشہور ہے کہ ہر سال ایک دوشیزہ کو جناب دریا سپرد کر دیا جاتا ہے. جب دریا میں اس لڑکی کو ڈالتے ہیں تو پھر دریائے نیل جاری ہوتا ہے ورنہ خشک ہو جاتا ہے. بڑی عجیب و غریب رسم موجود ہے. امیر المومنین نے ایک خط لکھا، کسی بندے کو نہ لکھا، کسی بادشاہ کو نہ لکھا، دریائے نیل کو امیر المومنین لکھ رہے ہیں. سیدنا امیر المومنین نے اس خط کو لکھ کر کیا کہا؟ اے نیل
اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک خشک رہ جا، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ چنانچہ جب آپ کا وہ رکا، آپ کا وہ خط دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا، وہ وقت ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں دریا میں طغیانی آ گئی، لبالب دریا جاری ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ آج تک دریائے نیل ویسے کا ویسے ہی جاری ہے۔ اب دریا کو خط لکھنا عقل تو نہیں مانتی، مگر امیر المومنین کا یہ میرے پیارے اسلام تسلط تھا، رب العالمین نے کمال عطا فرمایا کہ آپ نے دریائے نیل کو حکم دیا۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بار مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا۔ اب بہت عجیب و غریب بات ہے، زلزلہ وہ ایسی آفت ہے اس کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی، اس سے کیور نہیں کیا جا سکتا۔ اب کچھ ہی دنوں پہلے جاپان میں جو زلزلہ آیا ہے، سائنسدان بتاتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کا سیکنڈ یا تھرڈ بگیسٹ یہ ارتھ کویک ہے جس کی کوئی پریڈکشن نہیں ہے۔ اب جاپان والوں نے، آپ سوچیں، انسان اپنی طرف سے تو تدبیر کر سکتا ہے، مگر کوئی ہے جس کے ارادے اٹل ہیں، کوئی ہے جس کے ہاتھ میں قدرت ہے، اور یہ نظارے ہمیں بار بار دکھائے جاتے ہیں۔ جاپان نے یہ ٹیکنالوجی بنائی کہ انہوں نے شاک آبزرورز لگا دیے، اپنی بلڈنگز کو ایسا بنا لیا کہ جناب کتنا ہی زلزلہ کیوں نہ آ جائے 5 یارڈ تک وہ بلڈنگ جو ہے وہ وائبریٹ کر سکتی ہے۔ زلزلہ پروف عمارتیں بنا لی، مکانات لکڑیوں کے بنائے تاکہ ہیوی کنسٹرکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیمولش نہ ہو جائیں، وہ گر نہ جائیں۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اور میں، دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں صف اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ کون سا ایکوپمنٹ ہوگا، کون سا آلہ ہوگا، کون سی سائنٹیفک انوینشن ہوگی جو جاپان میں نہیں ہوگی؟ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، فقط 2.5 منٹ کے اندر ساری ٹیکنالوجی، ساری انوینشن، ساری ایجادات وہ ایک طرف رہ گئی۔ ان کے پاس زلزلہ پروف بلڈنگز تو تھی، مگر یہ کس کے وہم و گمان میں تھا کہ 2-2.5 منٹ کا ایک ایسا جھٹکا آنا ہے جس میں سمندر میں طغیانی لے آنی ہے، اور وہ سمندر کے کنارے شہر جو آباد ہے اس سمندر کی لہروں کے جناب سامنے ٹھہر نہ سکے گا۔ ٹھیک ہے، زلزلہ پروف عمارتیں تھیں، مگر 10-10 میٹر بلند جو لہریں آئیں وہ پورے کے پورے شہر کو بہا کے لے گئی۔ کئی لوگوں نے مناظر دیکھے ہوں گے، گاڑیاں تیر رہی ہیں، گھر تیر رہے ہیں، لوگ خطو خاشاک کی طرح بہ رہے ہیں۔ یہ تمام مناظر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ساری پلاننگ کر لیجیے، کبھی ہم بھی آرام کر رہے ہوں گے بڑے پلان کر کے کہ کل یہ میٹنگ ہے، پرسوں یہ میٹنگ ہے، اگلے 5 سال میں یہ اچیو کرنا ہے، اور اچانک کوئی ایسی اگر آفت آ گئی تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور دنیا سے جانا ہم کو بھی پڑ سکتا ہے۔ کیا پلاننگ ہے آخرت کی، کیا تیاری ہے آخرت کی؟ آج یہ دنیا بھر میں آپ اگر نوٹ کریں تو ایوری 15 to 20 days ایوری منتھ کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر ہو رہا ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ ہمیں بار بار میسج دیا جا رہا ہے۔ اے باب المدینہ کراچی میں رہنے والوں، آپ بھی تو سمندر کے کنارے رہتے ہو، کیا سونامی فقط جاپان ہی میں آ سکتا ہے؟ کیا سونامی فقط سری لنکا یا جناب انڈونیشیا میں آ سکتا ہے؟ ہمیں بھی خوف خدا رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ڈیزاسٹر نہیں بھی آتا تو موت تو کسی وقت آ سکتی ہے، اس کا کیا ہمارے پاس پلان ہے؟ اچانک اگر ہم میں سے کوئی آج بھی تو دنیا سے جا سکتا ہے، سب اپنے بارے میں سوچیں، مدنی چینل کے ناظرین سوچیں کہ اگر آج ہی کسی کی دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا ایسے اعمال ہیں کہ ہم قبر میں چین سے رہ سکیں گے؟ کیا ایسے اعمال ہیں کہ بارگاہ الہی میں پیش ہو سکیں گے؟ کیا ایسی پریپریشن ہے ہمارے پاس کہ جب قیامت کے دن جنت میں جانے والوں اور دوزخ میں جانے والوں کی الگ الگ لائن بنائی جائے گی تو میرے ایسے اعمال ہیں کہ انشاءاللہ جنت میں جانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا؟ غور کیجیے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ ارے جب کل کی خبر نہیں ہے تو کل کی پلاننگ کیوں کرتے ہو؟ پہلے موت کی تیاری کیجیے۔ بہرحال میرے پیارے صاحب زلزلہ آیا، میں بات کر رہا تھا کہ یہ وہ ڈیزاسٹر ہے کہ جس کی کوئی پریڈکشن نہیں، کوئی پیشن گوئی نہیں، کوئی کیور نہیں، اس کو روکا نہیں جا سکتا،
مگر قربان جائیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق پر کہ جب زلزلہ آیا آپ نے اپنا درہ نکالا، اپنا چابک نکالا اور آپ نے زمین پر درے کو پھینکا اور کہتے ہیں زمین ٹھہر جا. راوی لکھتے ہیں آج تک اس دن کے بعد اس زمین پر زلزلہ نہیں آیا. ساری ٹیکنالوجی ایک طرف اور اللہ کے ولی کا کمال ایک طرف، اللہ کے ولی کی میرے پیارے اسلامی بھائیوں کرامت ایک طرف. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ تعالیٰ کے تمام شیروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں جناب وہ رائی کے دانے کے مطابق اپنی ہتھیلی پر دنیا کو دیکھ لیں. ارے آج چھوٹا سا لیپ ٹاپ ہوتا ہے، چھوٹا سا اب آئی فون آ گئے ہیں، بڑی ٹیکنالوجی والے موبائل فون ہیں. اس فون چند ہزار کے فون پر بیٹھ کر دنیا میں کون سی جگہ دیکھنی ہے گوگل ارتھ پر جائیں، سرچ کریں، اپنے گھر کو دیکھ لیں، دنیا کی عمارتوں کو دیکھ لیں، مزید کچھ اپ ڈیٹ سافٹ ویئر لے لیں تو لائیو دیکھ لیں. ارے 2-4 ہزار کے موبائل فون نے سمجھا دیا کہ یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم دنیا کو دیکھ لیں. اللہ کا ولی اگر اپنی ہتھیلی پر دنیا کو دیکھ لے تو کیوں ممکن نہیں ہے؟ اللہ والوں کا تصرف اب تو بڑا ایزی ہو گیا سمجھنا کہ کس طرح 1, 2, 5, 10 ہزار کی چیز ایسی ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر بغیر کسی تار کے کنیکشن سے آپ فون ملائیے اور بات ہو جاتی ہے، آواز پہنچ جاتی ہے. تو نبی کے غلام اگر یہ کہا کریں کہ ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جتنی جدید سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، اولیاء کرام کے تصرف اور اولیاء کرام کے کمالات سمجھنا بہت آسان ہو چکا. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ سمجھتے ہیں پیر یا ولی جو ہے شریعت کا پیروکار بھی ہونا چاہیے. آج ایک بڑا مسکنسپشن یہ ہے کہ جناب جو بھی ایسا حلیہ اپنا لے کہ جس کی انگلیاں کم ہوں اور انگوٹھیاں زیادہ ہوں، گلے کم ہوں اور چینیں زیادہ ہوں، اور بالکل وہ جناب ایسا حلیہ بنائے جادو ٹونے کے کاروبار کرتا ہو، اور جناب وہ تعویذات کا ایسا پیسوں کا لین دین ہو، عورتوں میں گھرا ہوا ہو. اس طرح کے پیر سامنے آ گئے ہیں کہ جنہوں نے اولیاء کرام اور پیروں کو بدنام کیا ہے. سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں جو شریعت کا پابند نہیں وہ طریقت کے لائق نہیں ہے، کبھی بھی اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی جو شریعت کا پابند نہیں ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی، ولی کے معنی ہوتا ہے دوست، اللہ کا دوست. یہ ولایت کہتے کس کو ہیں؟ حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. اور امام فخر الدین رازی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ کسی عارف باللہ کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں ولایت قرب خاص کا نام ہے، بس اللہ عز و جل کا ولی وہ ہے جو اس قرب کی انتہا کو پا لیتا ہے. اب ولایت ملتی کیسے ہے؟ کیا کوئی فارمولا ہے؟ کیا کوئی کورس ہے کہ بندہ جناب اتنے سال کا کورس کر لے، اتنے سال اس کام کو کر لے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، یا اس کی کوئی اور ڈیفینیشن ہے؟ علماء فرماتے ولایت وہبی و عطائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عطا کردہ انعام ہے، یہ کسبی نہیں ہے، یعنی اس کو ایفرٹ کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا، عبادت و ریاضت کر کے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے. کچھ ولی بے شک ریاضت عبادت کر کے رب چاہتا ہے ولایت عطا فرما دیتا ہے. کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، مادر ذات ولی ہوتے ہیں. میرا رب جسے جب چاہے ولایت عطا فرما سکتا ہے. تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب میں نے اتنے حج کیے، اتنے نوافل پڑھے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنا ذکر کیا، اتنی تلاوت کی، اب میں ولایت کے مرتبے پر پہنچ گیا. اور یہ سمجھ میں بھی آنے والی بات ہے. بھائی آپ کا کوئی روز کام کرتا ہو، آپ کا بڑا خیال رکھتا ہو، آپ کو تحفے دیتا ہو، ضروری تو نہیں نا آپ اس کو دوست بنا لیں گے. دوست بندہ فرینڈ اسی کو بناتا ہے جس کے بارے میں اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ دوست بنانے کے لائق ہے. تو سارا دن آپ کا کام کرتا رہے. سروینٹ اور فرینڈ میں فرق ہوتا ہے.
کلیگ اور فرینڈ میں فرق ہوتا ہے. ارے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جسے چاہے اپنا ولی بنا لے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کی اقسام کیا ہے. ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، کبھی غوث سنتے ہیں، کبھی کتب سنتے ہیں، کبھی ابدال سنتے ہیں. تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ولایت کی کیا کیا کیٹیگریز ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب میں المفتوحات المکیہ میں اولیاء کرام کی کچھ اقسام کو تذکرہ کیا گیا ہے. تو میں چند میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اقطاب یہ کتب کی جمع ہے، اور کتب اللہ عز و جل کے ایسے عظیم و شان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. پوری دنیا میں ایک ہی کتب ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں. اور کتب اللہ عز و جل کا نہایت ہی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کرام کا آقا ہوتا ہے. یہ ہے کتب کی ڈیفینیشن. ائمہ یہ ہر دور میں صرف دو ہوتے ہیں. ایک کا صفاتی نام عبد الرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہوتا ہے. اور یہ دونوں کتب کے وزیر ہوتے ہیں، اور یہی کتب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ ہوتے ہیں. اوتاد یہ ہر دور میں 4 حضرات ہی ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو اسپرچل اسٹرکچر بتا رہا ہوں. ہماری دنیا میں یہ ایک روحانی اسٹرکچر قائم ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آتا. اب اوتاد دنیا میں 4 ہوتے ہیں. اللہ عز و جل ان چاروں کے ذریعے چاروں جہاد، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی حفاظت فرماتا ہے. ان میں ہر ایک کی ولایت ایک جہت میں ہوتی ہے، ایک ڈائریکشن میں ہوتی ہے. ابدال دا 4th کیٹیگری، ابدال یہ ہر دور میں 7 ہوتے ہیں. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کی حفاظت فرماتا ہے. ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک زمین ہوتی ہے جہاں اس کی ولایت ہوتی ہے. نقبا یہ ہر دور میں 12 ہوتے ہیں. ان میں سے ہر نقیب آسمان کے 12 برجوں میں سے ایک برج کی خاصیتوں کا اسے علم ہوتا ہے. نجبا یہ ہر دور میں 8 سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے. رجبی یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں. اور پھر ایک اور کیٹیگری ہے قلب آدم علیہ السلام کے مطابق یہ ہر زمانے میں 300 اولیاء اللہ ہوتے ہیں. ان کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ قلب آدم علیہ السلام پر ہے. پھر قلب نوح علیہ السلام پر یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں. اس میں بھی حدیث پاک موجود ہے کہ میری امت میں ہمیشہ 40 آدمی قلب نوح علیہ السلام پر ہوں گے. قلب ابراہیم علیہ السلام کے مطابق یہ ہر زمانے میں 7 افراد ہوتے ہیں. اسی طرح قلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مطابق یہ ہر دور میں 5 ہوتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام کے قلب کے مطابق یہ ہر دور میں 3 ہوتے ہیں. قلب اسرافیل علیہ السلام کے مطابق یہ ہستی ہر دور میں 1 ہوتی ہے. رجال الغیب یہ ایک اور کیٹیگری ہے. یہ 10 اولیاء کرام ہوتے ہیں جن میں کمی بیشی نہیں ہوتی. اور مظہر قوت خداوندی یہ ہر دور میں صرف 8 حضرات ہوتے ہیں. ان کے علاوہ بھی اولیاء کرام کی بہت ساری قسمیں ہیں. مثلا الہیون، رحمانیون، رجال الغنی باللہ، بدلا، رجال الاشتیاق، ملامیتا، فقراء، صوفیاء، عباد، زہاد، رجال الماء افراد، امنا، قراء، احباب، محدثون، اخلا، ورثا، صدیقین، شہداء، صالحین، قانتین، صادقین، حامدین، ذاکرین، صابرین، واصلین، علماء، اخیار، قرباء وغیرہ وغیرہ. اتنا پیارا میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ روحانی اسٹرکچر ہے جو اس دنیا میں موجود ہے. اب ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اتنی ساری کیٹیگری ہم تو کسی کو نہیں جانتے، ہمیں کیا پتا کہ کون کس کیٹیگری کا کہاں رہتا ہے، کیسے جناب اس سے رابطہ ہو جائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. یہ بات اگر دل میں بیٹھ جائے نا، یہ 3 چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو، اپنی خوشنودی کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں چھپا کر رکھا ہے، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا کر رکھا ہے، اور اپنے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. اب اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں کہ اب کوئی بھی چھوٹی نیکی
बगैर हम समझते यार बड़ी छोटी सी बात है, 2 रकअत नफल पढ़ ले, ना पढ़ू क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के जमाने में लोगों की आदत बन गई, ये पूछते यार जरूरी तो नहीं है ना। बस सबसे पहला सवाल यही होगा, भाई 4 रकात सुन्नत गैर मौक़िदा पढ़ना जरूरी तो नहीं है ना, नहीं पढ़नी। इशा के बाद 2 नफल जरूरी तो नहीं है ना, नहीं पढ़ना है। तहज्जुद जरूरी तो नहीं है ना, नहीं पढ़ना है। पहले मसला पूछते फिर पूछते इसमें ये बताओ जरूरी क्या है। भाई वो तो जरूरी है, वही करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। जिक्र अस्कार, दुरूद पाक, नवाफिल, सलातुत तस्बीह, अरे भाई पढ़ लिया करो, नहीं भाई जरूरी तो नहीं है। हाँ भाई जरूरी नहीं है तो खत्म। 4 2 3 इशा पढ़नी है, 4 2 जोर पढ़नी है, खाली 4 सौ बसर के पढ़ने, तस्बीह जरूरी तो नहीं है ना। हाँ भाई जरूरी नहीं है तो छोड़ दिया। तो ये वो चीजें कि छोटी छोटी नेकियां हम छोड़ते चले जाते हैं। हमने रिवायत में सुना कि अल्लाह ताला ने अपनी रजामंदी को नेकियों में छुपा कर रखा है। क्या पता जो आज 2 रकअत नफल में छोड़ कर आ गया, वो पढ़ लेता, उसी में रब की रजा मौजूद थी। रास्ते में पत्थर नजर आया, उस पत्थर को हटा देता कि मुसलमानों के रास्ते में आसानी हो जाती, यही नेकी पर मेरा रब मुझसे राजी हो जाता है। फिर मुसलमान मेरे पास मदद मांगने आया, मैंने जान लिया कि ये सच्चा है। हाँ ये अलग बात है कि जो ढोंगी होते हैं जिनको रकम नहीं देनी चाहिए, जो एक पेशावर फकीर है, वो अलग बात है। आया और हमें पता ही जरूरतमंद है, मेरे पास गुंजाइश भी है, मैंने उसकी मदद ना की, क्या पता मेरी मदद मैं करता और इसी में मेरा रब मुझसे राजी हो जाता। तो नेकी छोटी हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, कर लेना चाहिए। और फिर दूसरी बात, अल्लाह ताला ने नाराजगी गुनाहों में छुपा कर रखी है। बंदा कहता है यार छोटी सी बात है ना, सब चलता है, कर लो यार कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है। माज अल्लाह गुनाह पर दिलेरी है ये। बंदा कहता है यार बाद में माफी मांग लूंगा। बाज़ औक़ात याद रखिए कि हराम को हलाल समझकर अगर बंदा कर रहा है, उलमा फरमाते ये कुफ्र तक ले जाता है। तो ये छोटा गुनाह जिसको हम बज़ाहिर समझते हैं कि झूठ बोलना, बदनिगाही करना, फिल्में ड्रामे देख लेना, जनाब छोटी छोटी बात पर हंसी में झूठ बोल देना, गीबत कर लेना, हम बज़ाहिर इसको छोटा समझ रहे हैं, क्या पता इसी में रब की नाराजगी है, मेरा रब इसी में नाराज हो जाए। तो उलमा कहते हैं छोटा गुनाह भी नहीं करना चाहिए। और अब आ जाए, अल्लाह ताला ने अपने बंदों में औलिया को छुपा कर रखा है। अब आज जिसको देखो एक दूसरे का दिल तोड़े चले जा रहा है, हकीर समझता है, पैसा आ गया तो सारे गरीब, अब समझ लो उसके पैर की जूती के नीचे आ गए, पेट हो गया तो सारे नौकर उसके घर खरीद गुलाम हो गए, शौहर हो गया तो बीवी को कोई हैसियत नहीं देनी है, जनाब मर्द है तो ससुराल वालों का बेड़ा गर्क करके छोड़ना है, अब शादी हो गई है, बहनोई बन गया है तो जनाब आप अपने ससुराल वालों से मुतालबे करने हैं क्योंकि उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। अरे आज जिस ससुर को, जिस बच्चों के मामू को आप जलील कर रहे हैं इस नाम पर कि मैं बहनोई, मैं दामाद, अगर वही अल्लाह का वली हुआ फिर क्या करोगे? आज जिस नौकर को आप 2 टके का समझकर गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या पता यही अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, हमें तो नहीं पता। आपने कैटेगरीज सुन ली हैं, इतनी सारी कैटेगरीज हैं, अरे बजाय इसकी पर्सनैलिटी में कोई चीज नहीं है, मगर क्या मालूम इसने कोई एक ऐसी नेकी कर दी हो कि रब ने अपना वली बना दिया हो। और याद रखिए, जो रब के वली को दुश्मनी करता है, अल्लाह ताला उससे ऐलान जंग फरमाता है। हम बोले हमारा कारोबार नहीं चलता, घर में बरकत नहीं है जनाब, मैं जो काम करता हूं उसमें बेड़ा गर्क हो जाता है, फैमिली में बड़ी टेंशन है, बच्चे बीमार रहते हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी अल्लाह के वली को दुश्मनी ले ली है? और कीजिए। इसलिए बंदे को हमेशा हम्बल होना चाहिए, हमेशा पोलाइट होना चाहिए, आज भी कूलर होना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत कितनी प्यारी तरबियत फरमाते हैं, मदनी इनाम है हमारा कि आप एक दिन के बच्चे को भी आप कहकर गुफ्तगू करें। आप जनाब की गुफ्तगू की आदत होनी चाहिए, मोहब्बत और प्यार से गुफ्तगू होनी चाहिए। हम कौन होते हैं किसी का दिल तोड़ने वाले, किसी को हकीर समझने वाले? अरे वो भी बंदा है, मैं भी बंदा हूं, मेरे भी 2 आंखें हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, उसके पास भी वो तमाम चीजें हैं, वो भी नबी का गुलाम है, मैं भी नबी का गुलाम हूं। अगर आज मुझे कोई माल मिल गया, खूबसूरती मिल गई, कोई स्टेटस मिल गया, कोई ओहदा मिल गया, तो आज मैं अल्लाह के बंदे को वली समझना शुरू हो गया। कभी सोचा है आपने कि आज जो आपके दरवाजे पर आकर हाथ फैला रहा है और आप उसको ज़कात या उसको मदद कर रहे हैं, ये हाथ आपका भी हो सकता था, आपका कोई कमाल नहीं है। आज आप गाड़ी में बैठ करके जा रहे हो, कोई आपका डोर खटखटा रहा है, अरे आप अंदर हैं और वो बाहर है, ये फर्क मेरे रब ने किया है, ये उसकी अता है। ये भी तो हो सकता था आप बाहर खड़े होते
اور وہ گاڑی کے اندر ہوتا اور آپ دروازہ کٹکھٹا رہے ہوتے. کیا کمال ہے میرے اور آپ کے اندر جو رب نے اتنی عطائیں کی ہیں. ارے جس رب نے اتنا عطا کیا ہے اس پر تکبر نہیں ہونا چاہیے, اس پر یہ غرور نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان کی عزت دل میں ہونی چاہیے, مسلمان کا خیال دل میں ہونا چاہیے. یہی اولیاء کرام کی تعلیم ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے اولیاء کرام کی کیٹیگریز کے بارے میں بھی سنا. اب انشاءاللہ چند مسکنسیپشن, چند وہ غلط فہمیاں, چند وہ وسوسے جو لوگوں کے دلوں میں بعض اوقات آتے ہیں, تو کچھ سوالات کے انشاءاللہ جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. بعض اوقات کوشچن ریز ہوتا ہے کہ یہ 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے, اور جناب اس میں لنگر بھی کرتے ہیں, اور 11ویں شریف تو منانا درست نہیں ہے. اب اس میں بہت سارے بیچارے بھولے بھالے مسلمان جو ہیں وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, پھر کچھ لوگ یہ بھی جناب وسوسہ آتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد ڈسکنٹینیو ہو جاتے ہیں اعمال. اعمال جو ہیں ایصال ثواب کسی کو نہیں پہنچتا, تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو پہلے تو یہ کلیئر کر لیتے ہیں کہ 11ویں شریف ہے کیا. آپ اسے کوشچن کر لیتا ہوں. آپ ماشاءاللہ گزشتہ 1-1.5 گھنٹے سے مسجد میں موجود ہیں. آپ نے کیا 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 ہے؟ 11ویں شریف منا رہے ہیں, لیکن کیا کیا آپ نے؟ نماز پڑھی ہے, نماز کے بعد تلاوت ہوئی ہے, تلاوت کے بعد نعت شریف ہوئی ہے, نعت شریف کے بعد اب بیان ہو رہا ہے, بیان کے بعد پھر صلاۃ و سلام ہوگا, اور پھر کھانا کھایا جائے گا, نیاز تقسیم ہوگی. ان تمام چیزوں میں ایسی کون سی چیز ہو گئی ہے کہ جو کہ کرنا شرعاً منع ہے؟ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے, ان کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے ہم یہ محافل منعقد کرتے ہیں, اجتماع منعقد کرتے ہیں, اور یہ ثواب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اب جناب یہ مسکنسیپشن کے مرنے کے بعد تو ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے, یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ایصال ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ مر گیا بس ختم ہو گئی بات. تو یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے. یاد رکھیے, مسلمانوں کو مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے, بلکہ مرنے والا ثواب کے انتظار میں ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے, ٹھیک ہے, اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے تو ان کا یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے, اور اس حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے. ماں باپ کو بھی حج کا ثواب ملے گا, حج کرنے والے کو بھی 10 حج کا ثواب ملے گا. بھائی مرنے کے بعد ہی تو ثواب پہنچ رہا ہے, ماں باپ کو ثواب ملا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنیے. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے, مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے. وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے. جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اب مردے کے نزدیک یہ دنیا و ما فیہا, پوری دنیا اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. اور اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب. ہم نے آج تلاوت کی جناب, آج ہم نیاز کریں گے, ہم نے بیان کیا, ہمارا تو اپنے حساب سے چھوٹا سا عمل ہے. ہم ساری مسلمانوں کو بھی انشاءاللہ پیش کرتے ہیں اجتماع کے بعد. سنیے, ان کی طرف سے کیا ہوا ہدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. جو قبروں میں مردے پہنچ جاتے ہیں, پیارے آقا کی حدیث ہے, اور فرماتے زندوں کا ہدیہ یعنی زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ دعائے مغفرت ہے. تو پتہ چلا ثواب مردوں کو, مرنے والوں کو پہنچتا ہے, بلکہ بہت زیادہ پہنچتا ہے. اور اب تو میں ایک ایسا فارمولہ بتانے جا رہا ہوں, یاد کر لیجئے گا, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جھوم جائیں کہ یہ بڑی پیاری حدیث پاک, جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. سنیے, خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ایصال ثواب کی محفلیں کرتے ہیں, جو اجتماع کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اس کا ثواب بھیجتے ہیں. منقول ہے کہ جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے, اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے. کبھی کام کیا ہے کتنے مومن مرد اور عورتیں ہیں؟ اس وقت اپروکسیمیٹلی 150 کروڑ, آلموسٹ
1.5 अरब मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं और 14,500 साल से कितने मुसलमान आए हैं दुनिया में, कितने चले गए। अरबों खरबों नेकियां कमाना कैसे आसान हो गया। नमाज पढ़ने के बाद दुआ करें, या अल्लाह जो नमाज पढ़ी इसका सवाब मैं तेरे तमाम मोमिन बंदों और तेरी बंदियों को पेश करता हूं, या अल्लाह कबूल करता। अब इस दुआ को मैं याद कर ले, बड़ा आसान हो गया। मैं ये दुआ पढ़ाता हूं, चलें सब मिलके अपनी सारी नेकियां, और यहां पर ना सिर्फ नेकियां ही साल नहीं बल्कि दुआएं मग़फ़िरत करने का फरमाया। तो हम इंशाअल्लाह मिलकर दुआ करते हैं, अपने हाथ उठा लें और जो मैं कहता जाऊं उसको दोहराते जाएं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिकुल्ली मुअमिन व मुअमिना, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी और हर मोमिन व मोमिना की मग़फ़िरत फरमा। कितनी देर लगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद के अरबों खरबों नेकियां आपके नामा यामान में लिख दी गई होंगी। तो भाई हम तो सवाब कमाने वाले लोग हैं, इंशाअल्लाह इसाले सवाब भी करते रहेंगे और मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं भी करते रहेंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और वक्त की काट इंशाअल्लाह हो जाएगी। सहाबी ने भी इसाले सवाब किया। कैसे किया। हजरत सैयदना साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की, आका मेरी मां का इंतकाल हो गया है, क्या मैं उनकी तरफ से सदका करूं, कौन सा सदका करना अफजल रहेगा। मेरे आका ने यह ना कहा कि वालिदा का इंतकाल हो गया, सवाब नहीं पहुंचेगा। मेरे आका फरमाते हैं पानी। हजरत साद ने कुआं खुदवाया और ऐलान कर दिया ये उम्मे साद के लिए है। तो अगर गौस पाक के गुलाम 11वीं शरीफ के लिए अगर कोई बकरा लेकर आते हैं और ये कहते हैं जनाब ये गौस पाक का है, तो कोई भी उसको ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर की बजाय गौस पाक का नाम नहीं लेता, बल्कि उसे सही तरीके से ज़बीहा किया जाता है और उसका सवाब गौस पाक को पेश किया जाता है। आज दुनिया की मिसाल के जरिए समझा दूं, बकरा ईद के दिन होते हैं, एक साहब बकरा लेकर निकलते हैं, आप पूछते हैं ये बकरा किसका है, तो बताते हैं अब्दुल खलील साहब का है। तो आप तो बोले तो शिर्क हो गया भाई, ये बकरा किसका है, जनाब जमील साहब का बकरा है। तो ये सब चीजें बताने के लिए होती हैं कि ये है इसका, मगर अल्लाह के लिए कुर्बान किया जाएगा। कुर्बानी जमील साहब की तरफ से दी जाएगी, ये कुर्बानी अब्दुल कादिर साहब की तरफ से दी जाएगी, बाकी ये कुर्बान अल्लाह के नाम पर ही होगा। तो उम्मीद है सहाबी के इस वाक़े से ये मिसकंसेप्शन जो है वो दूर हो गया होगा। अब ये सवाल भी ज़हन में आ सकता है कि जनाब ठीक है, आप कहते हैं सवाब पहुंचाना चाहिए मगर गुनाहगारों को पहुंचाना चाहिए, ये अल्लाह के वलियों को सवाब क्यों पहुंचाते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं वलियों के सरदार हैं, पीरों के पीर हैं, और उनके लिए 11वीं शरीफ करते हैं। चार इस्लाम भाई उलमा बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। उलमा कहते हैं बीवी अपने ससुराल में बहुत खुश हो, किसी किस्म का गम ना हो, बहुत सारी फैसिलिटीज हो, और जब माँ के घर से मैके से तोहफा है तो फिर भी बड़ी खुश होती है, जरूरत नहीं होती फिर भी खुश होती है। भाई दुरूद पाक हम पढ़ते हैं, ये दुआ ही तो है। तो दुआ क्या, हमें हमारे आका को दुआ की जरूरत है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वो हैं जिनके सदके हम जन्नत में जाएंगे। तो प्यारे आका को दुआ की जरूरत नहीं है, हम गुलामों का तोहफा है कि हम बारगाह रिसालत में पेश करते हैं, वहां पे निगाह पड़ गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो गौसे पाक के दर्जात हम क्या 11वीं शरीफ करके बुलंद करेंगे, हम अपनी तरफ से तोहफा पेश करते हैं, बारगाह गौसियत में कबूल हो गया तो हमारा बेड़ा पार हो गया। अब आइए पीराने पीर दस्तगीर का तस्करा भी कुछ कर लेते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं। सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की जात वो है, इतनी करामतें, इतने कमालात, इस कदर मेरे प्यारे साहब सीरत के पहलू हैं कि बयान करते चले जाएं, कई दिन चाहिए, हम बयान पूरा नहीं कर सकते, लेकिन चंद इंशाअल्लाह गौसे पाक की करामतें भी सुन लेते हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुजुर्गों के वाकयात पढ़ते ना, तो ये बात बहुत ज्यादा सामने आती है कि आपने रियाजतें की, इबादतें की, फिर कमालात हुए और फिर जनाब दुनिया भर में आपका डंका बजा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं कि आपकी विलादत के दिन आपके वालिद साहब को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। मेरे आका फरमाते जिसका मफ़हूम है अबू सालेह, अल्लाह ताला ने तुझे बेटा अता किया है और वो बेटा औलिया का सरदार होगा और उसका मकाम औलिया और अक़ताब में इस तरह होगा कि जिस तरह मेरा मर्तबा अंबिया में है। आने से पहले ही बशारतें सुनाई जा रही हैं। और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
جب والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے، آپ کی والدہ محترمہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہتی تو غوث پاک پیٹ ہی کے اندر یرحمک اللہ کی آواز بلند کر دیا کرتے۔ اچھا جب پیدا ہوئے یکم رمضان مبارک، دنیا میں تشریف لا کر بچہ پہلے روتا ہے، غوث پاک کی والدہ فرماتی ہیں، راوی لکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد غوث پاک کی زبان سے اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو گیا۔ اچھا یکم رمضان کو پیدا ہوئے، اب وہاں پر جب پیدا ہوئے تو بچے کو پہلے ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ماں کا دودھ نہ پیا، سب حیران ہے یہ کیسا بچہ ہے، صبح ہو گئی دوپہر ہو گئی ابھی تک ماں کا دودھ نہیں پیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب سورج غروب ہوا تو غوث پاک نے اپنی والدہ کا دودھ نوش پر پایا، اور 30 دن رمضان کا پورا مہینہ یہ ماجرا رہا کہ جیسے ہی صبح صادق کا وقت آتا غوث پاک دودھ پینا چھوڑ دیتے، گویا میرے غوث پاک نے دنیا میں آتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اب یہاں غوث پاک کے ماننے والوں جو فیضان جیلان مسجد میں ہیں یا مدنی چینل پر نہ جانے دنیا میں جہاں جہاں ہیں، سوچئے میرے غوث پاک تو دنیا میں آتے ہی روزہ رکھ لیں، اور آج مسلمان بالغ ہونے کے بعد بھی روزے نہ رکھتے۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان دنیا میں ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے۔ اب نیت کر لیں، غوث پاک کا ہم نے واقعہ بھی سن لیا کہ انشاءاللہ اب ہمارا ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوگا، جن کے قضا ہو گئے وہ کیلکولیٹ کریں اور اس کو انشاءاللہ ادا کرنے کی بھی نیت کریں۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ فیضان اولیاء، فیضان غوث اعظم، فیضان صحابہ، فیضان انبیاء لوٹنے کے لیے بہترین مدنی ماحول دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ یہی وہ ماحول ہے جو ہمیں انبیاء کی تعظیم کا درس دیتا ہے، یہی وہ ماحول ہے جو صحابہ کی تعظیم سے دلوں کو منور کرتا ہے، یہی وہ ماحول ہے جو اولیاء کرام کے دامن کو پکڑنے کا درس دیتا ہے۔ تو آپ اگر فیضان مصطفیٰ، فیضان انبیاء، فیضان صحابہ اور فیضان اولیاء حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں فیضان مدینہ میں جانا اپنی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ سب کو نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ بغداد معلی میں سیدی غوث اعظم کے روضہ انور پر برستی ہوئی رحمتوں کے صدقے ہم سب پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔